الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپنے ان ہمسایوں کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں، اور ان ہمسایوں کے ساتھ بھی نیکی کرو جو رشتہ دار نہیں ہیں، اور جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے پہلو کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور اپنے نوکروں کے ساتھ جو جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے کچھ بنیادی گفتگو اس آیت کے ضمن میں باہمی تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے گزشتہ جمعے کے اندر آپ سب کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت، احترام، اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے بھی باہمی معاملات ہیں اللہ کریم نے اس کے لیے ایک قانون بنایا، اس قانون کے بغیر باہمی طور پر ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ اس قانون کو توڑنے کے لیے بہت خوشنما نعرے لگائے گئے اور لگائے جاتے رہے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ قانون ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ پر انسانوں کو نظر آنے والے جو خوشنما نعرے ہیں، انسان سارے اس کی طرف چلے جائیں اور اللہ کا قانون اس زمین پر باقی نہ رہے، اگرچہ اس کی کوشش ہمیشہ کی جاتی رہی ہے اور اب بھی کی جا رہی ہے۔ وہ قانون جس کی بنیاد پر اللہ کریم نے باہمی تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا تعین فرمایا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ہم سے طرز عمل کا تقاضا کرتا ہے، وہ عدل ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دو۔ عدل کا معنی ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، اور جو شخص حقدار کو حق نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے، اور عدل کے مقابلے میں ظلم۔ لہذا کوئی معاشرہ جو ظلم پر چل رہا ہو وہ باقی نہیں رہ سکتا، وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، اس لیے کہ حقوق کا تعین عدل سے ہوتا ہے، اور انسانوں نے اس عدل کے جو خط و خال واضح نہیں کرنے ہوتے، انسانوں نے اس عدل کے قانون کو بنانا نہیں ہوتا، انسانوں نے اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، لہذا جب تک آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق عدل کے قانون کو نافذ نہیں کریں گے، ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اس وقت تک معاشرے میں ایسی فضا پیدا ہو ہی نہیں سکتی جس کو امن و امان کی فضا کہا جا سکتا۔ جو میں نے خوشنما نعرے کی بات کی، اس کے مقابلے میں وہ مساوات کا نعرہ، یعنی دیکھیں اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر والدین جو ہیں وہ ان کے ساتھ نیکی کرو، پھر ہمسائے ہیں، پھر
رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر رشتہ دار ہمسائے ہیں، پھر اجنبی ہمسائے ہیں، پھر ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ کام کرنے والا، پہلو کا ساتھی، اس کے بھی حقوق ہیں، پھر مسافروں کے حقوق ہیں، اور پھر اسی طرح نوکروں غلاموں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق یہ عدل کی بنیاد پر متعین ہوتے ہیں، اور اس کا تعین کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اس کا تعین اللہ کریم نے کر دیا ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور عدل کا معنی چونکہ یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو حق ملے، لہذا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی کا حق 90% بن رہا ہو اور دوسرے کا حق 10% بن رہا ہو سکتا ہے کسی سچویشن میں کسی ایک کا حق 100% ہو اور دوسرے کا حق بالکل ہی کوئی نہ بن رہا ہو. لیکن مغرب نے جو نعرہ لگایا ہے اور اس نظام عدل کو ختم کرنے کے لیے، اس معاشرتی قانون کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو قانون بنا ہے وہ مساوات کا قانون، اور اس کو اہل مغرب نے اس طرح سے متعارف کروایا ہے، مساوات، برابری برابری برابری. اور ہم بھی، یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہے، سب کو برابر ہونا چاہیے، سارے انسان برابر ہیں. ہاں، بطور انسان سب برابر ہیں، کسی شخص کو کسی دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں. نہ مرد کو عورت کے اوپر کوئی فوقیت ہے، نہ عورت کو مرد کے اوپر کوئی فوقیت ہے، نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے. ہاں، اگر کوئی فوقیت کی بات ہے، الا بالتقوی، تقوی میں جو شخص زیادہ بڑا ہوا ہے اس کی اللہ کے ہاں فوقیت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ کوئی کسی کا قبیلہ دوسرے قبیلے سے اچھا ہو، کسی کا قبیلہ کسی دوسرے کے قبیلے سے زیادہ مالدار ہو، معاشرتی طور پر زیادہ سٹیٹس رکھتا ہو، تو یہ قبیلے اللہ نے بنائے ہیں تعارف کے لیے. اور تعارف کا معنی ہوتا ہے صرف پہچان، پتہ چل جائے اچھا یہ فلاں کا بیٹا ہے، اچھا یہ فلاں کا پوتا ہے، اچھا یہ فلاں خاندان سے. بس جیسے نام رکھے جاتے ہیں پہچان کے لیے، اور نام رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص نام رکھنے کی وجہ سے باعث فضیلت ہو گیا. کسی کا نام اکرم رکھ دیا، کسی کا نام اشرف رکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ شرف والا وہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، ایسا نہیں. اللہ کے نزدیک جو عزت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. نام رکھنا پہچان کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح خاندان سارے کے سارے پہچان کے لیے. کوئی شخص خاندان کی وجہ سے کسی دوسرے پر فوقیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. فوقیت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اس کی سب سے زیادہ عزت، وہ کسی بھی خاندان سے ہو. البتہ خاندانوں کی پہچان اس سے ہوتی. بعض خاندان جو ہوتے ہیں، ہر خاندان کی اپنی خصوصیات ہوتی، اور پہچان میں وہ ساری خصوصیات آ جاتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ارائی ایسے ہوتے ہیں، جٹ ایسے ہوتے ہیں، راجپوت ایسے ہوتے ہیں، یہ پہچان ہی ہے، یہ پہچان ہے. اور یہ کبھی ملحوظ رکھ لینا کوئی معاملہ کرتے وقت، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ پہچان کے اندر شامل. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منگنی کر لی ہے اور میں شادی کرنے جا رہا ہوں. آپ نے پوچھا کس قبیلے؟ اس نے قبیلے کا نام بتایا، فلاں قبیلے. آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ خاتون دیکھی؟ دیکھ لینا، اس قبیلے کی عورتوں میں بھینگا پن ہوتا ہے. کہیں وہ بھینگی ہو اور بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ وہ بھینگی ہے، اس قبیلے کی عورتوں میں بھینگا پن ہوتا ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے اس کی پہچان بن گئی. اس کی وجہ سے کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے، وجہ فوقیت نہیں ہے. اس قبیلے کا بھی کوئی شخص ہوگا اور وہ اللہ کے ہاں تقوی والا ہوگا تو سب سے زیادہ عزت والا. لیکن معاملہ کرتے وقت اگر آپ اس کو جملہ سماجی معاملات دیکھ لیں کہ کس خاندان کے کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. راجپوت اس طرح کے ہوتے ہیں،
ارائی اس طرح کے ہوتے ہیں، جٹ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور آپ ایون رشتہ ناتا کرتے وقت بھی یہ بات دیکھ لیں، ملحوظ رکھ لیں کہ چونکہ ہم فلاں خاندان سے ہیں اور فلاں خاندان کے صفات یا ان کے عادات و اطوار اس طرح کی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی یا سوٹ کرتی ہیں، اس کو اب دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا تعلق فضیلت و فوقیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ سوٹیبلٹی کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے وہ سوٹیبل ہو سکتا ہے نہ ہو، تو دیکھے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کو شریعت نے کفر بھی کہا ہے۔ آپ برابری جو ہے وہ دیکھ لیں، عادات میں، عقل میں، ماحول میں برابری ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں جو بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میری اور آپ کی، ہم سب کی سمجھ میں بھی آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون دیا ہے عدل کا۔ وہ عدل کا جو قانون ہے وہ ہمیں ایک دوسرے پر لاگو کرنا ہے تو حق حقوق ادا ہوں گے۔ اگر مساوات کریں گے، برابری، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد اور شاگرد برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق جن کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ماں باپ اور اولاد بھی برابر ہیں۔ کسی موقع پر اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے تو بنیادی انسانی حقوق فیصلہ کرتے ہیں کہ سب کا حق برابر ہے، لہذا اولاد اگر والدین کے مقابلے میں کوئی چیز عدالت میں ثابت کر دیتی ہے تو اولاد کو والدین کے اوپر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ والدین اور اولاد سب برابر ہیں۔ وہ مقدمہ جیت جائے، وہ اپنا دلائل پیش کرے، وہ اس کے اوپر جیت جائے۔ اللہ اکبر۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے ماں باپ کو ایک حق دیا ہے، اللہ نے ایک حق اولاد کو دیا ہے، اسی طرح ایک حق جو ہے زوجین کا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ تو کسی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ والدین کا حق اس کے مقابلے میں اولاد کا کوئی حق نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی معاملے میں اولاد کا حق ہو اس کے مقابلے میں والدین کا کوئی حق نہ ہو۔ لہذا جہاں جو حق اللہ نے، شریعت نے متعین کیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے تو پھر معاملات طے ہوں۔ اور پھر اسی طرح اہل محلہ کے جو حق ہیں، اسی طرح پھر جو اہل مسجد کے جو حق ہیں، اسی طرح جو اہل کاروبار کے جو حق ہیں، مارکیٹ کے اندر جو حق ہیں، اسی طرح جو ورک پلیس کے اوپر جو حق ہیں، جو کسی ادارے کا جو پی این ہے، وہاں کا جو چوکیدار ہے، وہ اٹھ کے یہ بات کہے کہ جو اس ادارے کا سربراہ ہے، میرا اس سربراہ کے ساتھ مساوات کا تعلق ہے، برابری، لہذا جس طرح کا میں ہوں اسی طرح کا ادارے کا سربراہ ہے، تو جو حکم ادارے کا سربراہ دیتا ہے اسی طرح کا میں دیتا ہوں۔ تو آپ بتائیں کوئی ادارہ چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ عدل کی بنیاد پر۔ اللہ نے یہ جو طبقات معیشت بنائے ہیں، یہ جو معیشت کے اندر تفاوت رکھا ہے، اگرچہ یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ کوئی ایک پی این بھی جو صاحب تقوی ہو وہ اپنے ادارے کے سربراہ سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہو سکتا ہے، یہ وجہ فوقیت نہیں ہے۔ لیکن نظام معاشرت کا چلانے کے لیے اللہ کا کریم نے وہ قانون عدل بنایا۔ اگر اس قانون عدل کو رائج کیا جائے گا، سب کو سب کا حق ملے، ظلم ختم ہو، ایسے معاشرے کو شرعی معاشرہ کہا جا سکتا۔ یہ ہے شرعی معاشرے کا تصور۔ اور ظاہر ہے اس میں پھر جب آپ وہ کہتے ہیں کہ برتن بھی اکٹھے پڑے ہوئے ہونا تو کبھی نہ کبھی ٹکرا ہی جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی آواز آنا شروع ہو ہی جاتی۔ تو اگر ہو جائے ایسا کوئی معاملہ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسی اصول عدل کے تحت معاملہ سلجھانا ہے۔ اگر اصول عدل کے تحت معاملہ نہیں سلجھائیں گے کبھی نہیں سلجھائیں، کسی بھی طرف سے ظلم ہوگا معاملہ نہیں سلجھ سکتا۔ معاملات سلجھتے ہیں تو عدل کی بنیاد پر سلجھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کریم نے ایک ایسا قانون بھی عطا کیا ہے، سبحان اللہ،
جو عدل کے قانون کے اوپر سپرسیڈ کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس قانون کو اپنا لے تو پھر عدل کی ضرورت بھی نہیں رہتی. سبحان اللہ. جیسے اللہ کا قانون، اللہ ممتحن ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. ہر شخص جو ہے حالت امتحان میں ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، اور امتحان عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے. امتحان بھی کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ عدل کی بنیاد پر. اور اس سارے عدل کی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن ایک قانون اللہ نے رکھا ہے جو قانون عدل کے اوپر ہے اور اس کے اوپر سپرسیڈ کرتا ہے، اور وہ ہے قانون رحمت. اللہ قانون رحمت سے کسی کو بھی بخش دے. قانون رحمت چونکہ ہے ہی صرف رحمت، لے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدل کے تحت جنت میں جا رہا ہو، قانون عدل کے تحت جنت جا رہا ہو، تو اس کے اوپر کوئی سپرسیڈ کرنے والا قانون ہو جو اس کو جنت سے محروم کر دے. ایسا کوئی قانون نہیں. قانون عدل کے تحت جس کو جنت مل رہی ہے اس کو ملے گی. قانون عدل کے تحت جو پکڑا جا رہا ہو، جو جہنم میں جا رہا ہو، جو گناہ کا مستحق ہو، اس کے اوپر ایک قانون اللہ کا ہے، وہ حرکت میں آتا ہے. اس کا نام ہے قانون رحمت. قانون رحمت اس کو سپرسیڈ کرتا ہے، اور جب وہ سپرسیڈ کرتا ہے تو بہت سارے پکڑے ہوئے، بہت سارے جہنم کے مستحق، بہت سارے گناہگار، بہت سارے خطاکار، جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو پڑ جاتا ہے. تو بہت سارے خطاکار اور جہنم جن کے اوپر واجب ہوئی ہے، جب اللہ کا قانون رحمت حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ قانون عدل کے تحت جہنم میں نہیں جاتے، بلکہ وہ اللہ کے قانون رحمت کے تحت جنت میں چلے جاتے. وہ قانون عدل کے اوپر سپرسیڈ کرنے والا قانون رحمت ہے. اور بہت دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اللہ نے یہ زمین و آسمان پیدا نہیں فرمائے تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی کتب کتابا، اللہ نے ایک تحریر لکھوائی قبل ان یخلق الخلق، ابھی مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھیں، اس وقت اللہ نے ایک تحریر لکھوائی. اللہ اکبر. اس تحریر میں کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی. یہ قانون بتایا کہ ایک قانون عدل کا ہے، اور قانون عدل کے تحت جس کے اوپر میرا غضب ثابت ہو چکا ہو، جو میرے غضب کا مستحق ہو چکا ہو، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی. یہ قانون یہ سپرسیڈ کرتا. اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. اللہ اکبر. یہ تحریر اللہ نے اپنے عرش پر لگائی ہوئی ہے. یہ بورڈ لگا ہوا ہے عرش پر، فَهُوَ مَكْتُوبٌ، یہ لکھا ہوا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، فوق العرش، عرش کے اوپر. کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی. لہذا قانون عدل کے تحت کسی کا حق نہ بھی بنتا ہو جنت میں جانے کا، جب وہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آتا ہے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اسی طرح باہمی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں قانون عدل ہی ہے. اصول کا تعلق، حقوق کا تعلق، باہمی تعلقات کی بنیاد وہ قانون عدل ہے. لیکن اس قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے ایک قانون باہمی معاملہ کرتے وقت، اور اس قانون کا نام احسان ہے، یا پھر قرآن نے ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے، ایثار.
احسان کا معنی ہوتا ہے جو میں نے ترجمہ کیا نیکی کرنا. قرآن نے اس آیت میں یہی تو کہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اور سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا. عدل نہیں کہا. اصول کیا ہے؟ عدل ہے کہ تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی بھی ہو. سورہ مائدہ کے اندر فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. چاہے کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو، سامنے دشمن بیٹھا ہوا، لیکن جب معاملہ کرنا ہے تو اس میں ظلم نہیں کر سکتے. کوئی کسی قوم کی دشمنی، کسی فرد کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے الا الا تعدلوا کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. اللہ اکبر. عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تمہارا اگر دشمن ہے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں آپس میں، کوئی مال کی وجہ سے ہو جاتی، جگہ کی وجہ سے ہو جاتی، اور وہ جو ضرب المثل ہے کہ 3 بڑی وجہیں ہوتی ہیں ہماری لڑائیوں کی، ایک زر، ایک زمین، ایک زن. یا لڑائی عورت کی وجہ سے ہوتی، یا لڑائی زمین کی وجہ سے ہوتی، اور یا لڑائی دولت کی وجہ سے ہوتی. یہ لڑائی کی اصل 3 وجہ. تو کسی بھی وجہ سے لڑائی ہو جائے اور لڑائی کا اس میں لڑائی ہے، دشمنی میں تبدیل ہو گئی، لیکن جب آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، کوئی اس کے ساتھ طرز عمل، کوئی برتاؤ، کوئی تعلق، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑو. اعدلوا، تمہیں ہر صورت میں عدل ہی کرنا پڑے گا. هو اقرب للتقوی، یہ عدل ہی تو تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ جو فضیلتیں لینی ہے اللہ سے، جو فوقیتیں لینی ہیں، جو عزتیں لینی ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو عزتیں لینی ہیں وہ اسی سے تو ملیں گی. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، جھگڑا دشمنی میں بدل جائے گا. ایک بڑا ہوگا، ایک چھوٹا ہوگا نا، کوئی معاملہ ایسا ہی ہوگا. برابر بھی ہو سکتے ہیں عمر میں، عام طور پہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہوتا ہے. اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدود عدل کی طے کی ہیں، سبحان اللہ، کیا عدل کی حدود متعین فرمائی. فرمایا چٹی داڑھی والا، سفید بالوں والا اگر تمہارے سامنے ہے نا، چاہے دشمن ہے، چاہے سجن ہے، چاہے اجنبی ہے، چاہے جاننے والا ہے، چاہے نہیں جاننے والا، بس یہ پتا ہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، داڑھی چٹی ہے، بزرگ ہے نا، چٹی داڑھی، سفید بال، بزرگی کی علامت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم. کوئی اگر سفید داڑھی والا تمہارے سامنے ہو تو اس کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا. ان من اجلال اللہ تعالی، یہ اللہ کی عزت کرنے کے مترادف ہے. اکرام ذی الشیبۃ المسلم، تمہارے سامنے ہو، اس کی داڑھی سفید ہے، تم سے بڑا ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ 4 دن پہلے تم سے زیادہ چند دن پہلے اس دنیا میں آ گیا ہے. اس کی فوقیت صرف یہ ہے، چاہے وہ بے عقل ہو، چاہے تمہارے جیسا سیانہ نہ ہو، چاہے اس کو عقل کی بات کرنا نہ آتی ہو، وہ تمہارے سامنے ہے، تم سے بڑا ہے، تو اس کا حق بنا دیا. شریعت نے حق کا تعین کر دیا کہ اب اس کی عزت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. اللہ اکبر.
اور اگر نہیں کی، بڑے نے چھوٹے کی، چھوٹے کے اوپر شفقت نہیں کی، چھوٹے نے بڑے کی کوئی عزت نہیں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ معروف روایت، سب کو معلوم، آپ نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ تو میری امت میں سے ہے ہی نہیں، فلیس منا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اوے اللہ کے بندو، اللہ کے ولیو، دیکھو تو صحیح ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا، ہاں اگر کہیں معاملہ گڑبڑ ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی آپس میں فساد ہے، اس کو فوراً ٹھیک کر لو۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقہ خیرات، یہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جس معاشرے کے اندر فساد ہو اس کو ٹھیک کرنا نمازوں روزوں سے زیادہ اہم ہے۔ میں پھر بات دوہرا رہا ہوں، نمازیں اہم ہیں، روزے اہم ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات اہم ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر فساد ہو اس کو ختم کرنا نمازوں روزوں اور زکوٰۃ سے زیادہ۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، تمہیں بتاؤں نا، بافضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ایسا عمل ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ سے بھی افضل۔ اللہ اکبر، صحابہ حیران رہ گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ راوی اس حدیث، صحابہ حیران رہ گئے کہ کوئی ایسا کام بھی ہے دنیا، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ نماز سے زیادہ اہم کام کوئی ہے ہی نہیں، اور واقعتاً ایسے ہے۔ ایک مسلمان جب مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اوپر پہلا فرض عائد ہوتا ہے نماز، اور یہ آخر تک چلتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ابتدا بھی نماز ہے اور انتہا بھی نماز، سب سے اہم تو نماز۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ایک اہم کام ہے، الا اخبرکم بافضل، زیادہ فضیلت والا، من الصیام والصلاۃ والصدقۃ، روزوں سے، نماز سے، صدقہ خیرات سے زیادہ افضل کام نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا۔ آپ نے فرمایا وہ ایک یک نکاتی عمل ہے، اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بہتر کر لو، معاملات کی اصلاح کر لو، اصلاح ذات البین، جو آپس میں اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا، جہاں خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنا، اس کی اصلاح کرنا، آپس کے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، جلد از جلد ہو جائے، یہ اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دوسری بات پہ ارشاد فرما دی، اس کی اپوزٹ ڈائریکشن، اپوزٹ ڈائمینشن، فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، آپس کا جھگڑا، آپس کا فساد، معاشرے کی خرابی، بگاڑ، فرمایا ہی الحالقہ، سن لو وہ حالقہ ہے۔ حالقہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہلاک کر دینے والا، نہیں ٹھیک ترجمہ، حالقہ حلق سے ہے، حلق کا معنی ہوتا ہے ٹینڈ کر دینا، اور شارحین نے، محدثین نے حالقہ کا ترجمہ کیا ہے، اہل لغت نے، کہ حالقہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اس طرح سر میں پھیریں تو سر کے اندر کوئی بال نہیں چھوڑتا، اس طرح جو فساد و ذات البین ہے وہ معاشرے کا ککھ نہیں چھوڑ۔ اگر بچانا ہے اپنے آپ کو تو اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات ٹھیک کر لو، اور
اگر آپس کے تعلقات ٹھیک نہ ہوئے اور ہم نے کوشش نہ کی تو کچھ نہیں بچے گا، نہ نمازیں بچیں گی، نہ روزے بچیں گے. اور پھر اس کے لیے احسان، ایثار، اصل معاملہ احسان اور ایثار کا ہے کہ عدل کے معاملے کو چھوڑ دو. عدل حق حقوق بنتا ہے لیکن بعض اوقات نہیں بھی بنتا. آپ کا حق بن رہا ہو تو اس کو چھوڑ دینا ایثار ہے. ایثار کا معنی ہوتا ہے ترجیح دے دینا. آپ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیں. حق بن رہا ہو تو پھر چھوڑ دینا، اور حق نہ بنتا ہو تو پھر دے دینا. یہ دونوں ڈائمنشن ایثار کی ہیں. عدل ہے، بنیاد ہے. حق ایک کا بن رہا ہے، حق دوسرے کا بن رہا ہے، دیں، عدل ہے. اور اگر آپ کا حق بن رہا ہے اور آپ نے چھوڑ دیا، یہ ایثار ہے. دوسرے کا حق نہیں بنتا پھر بھی دے دیا، یہ احسان ہے. اور اگر یہ دونوں ڈائمنشنز آپ معاشرے کے اندر لاگو کر دیں تو پھر عدل سے بھی زیادہ بڑے نتائج حاصل ہوں گے، اور اصلاح ذات البین نہیں ہوگی بلکہ باہمی محبتیں پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شریعت اور قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.